السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مہرہ کی آج کی قسط میں ہمیں دکھایا گیا کہ علیزے اور سکندر کا کچن کے کاؤنٹر پر آمنا سامنا ہوتا ہے۔ سکندر علیزے سے کہتا ہے کہ میرے باپ کا دل جیت کر تم تو کافی خوش ہوگی کیونکہ تم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ علیزے دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ سکندر کو کیا پتا کہ میرا کیا مقصد ہے۔ دراصل سکندر کو نہیں پتا کہ علیزے انوشے کی بہن ہے اور وہ سکندر سے اس کا بدلہ ضرور لے گی۔ اسے لگتا ہے وہ صرف اس تھپڑ کا بدلہ لے رہی ہے جو سکندر نے علیزے کو مارا تھا۔ سکندر کہتا ہے کہ میرا بھائی حمزہ تو بہت بھولا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آستین میں سانپ پال رہا ہے۔ علیزے کہتی ہے ویسے ہم دونوں کا مقابلہ جمے گا کیونکہ ہم دونوں ہی ایک جیسے ہیں، اور وہ سکندر کو دھمکاتی ہے کہ سوچو اگر میں نے حمزہ کو بتا دیا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا تو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ سکندر کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا تم کس سے بات کر رہی ہو، میں اس کھیل کا سکندر ہوں جو تم کھیلنا چاہ رہی ہو۔ علیزے کہتی ہے میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں، تم ایک نیچ اور گھٹیا قسم کی آدمی ہو۔ وہیں دوسری طرف علیزہ کے سابقہ منگیتر حنان کی ماں اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہارا رشتہ کتنی بڑی فیملی میں کر دیا ہے، اب تو تم خوش ہونا۔ حنان کہتا ہے جی امی میں بہت خوش ہوں، میں باس کی کرسی پر بیٹھ کر بہت اچھا محسوس کرتا ہوں۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ یتیم اور مسکین لڑکی سے شادی کر تمہیں کچھ بھی نہیں ملنا تھا، اور اب دیکھو دنیا جہان کی تمام آسائشیں تمہارے پاس ہیں، لیکن کیا پتا تھا کہ یہ آسائشیں دینے والی ان دونوں کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دے گی۔ وہیں دوسری طرف علیزے اپنا ولیمے کا جوڑا کام والی کو دیتی ہے کہ اسے استری کر دو۔ اتنے میں عریشہ آ جاتی ہے اور اس کے شیطانی دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے۔ جب کام والی جوڑا استری کر کے رکھ جاتی ہے تو عریشہ آ کر اسے کینچی سے کاٹ دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ علیزہ جب آ کر یہ منظر دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ وہیں دوسری طرف حنان کی شادی دکھائی جاتی ہے جس میں اس کی بیوی کچھ خاص خوش نہیں لگ رہی ہوتی۔ حنان کی ماں بہت خوش ہوتی ہے، اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی لاٹری لگ گئی ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ یہی اس کے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ گھر آنے پر حنان کی ماں جب اس کی بیوی کی رسمیں کرتی ہے تو اس کی بیوی آگے سے بہت بدتمیزی سے بات کرتی ہے کہ یہ سب فضول کام نہیں کرو میرے ساتھ، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے کمرے میں جا کر آرام کرنا ہے۔ جب حنان کمرے میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے کپڑے کیوں تبدیل کر لیے، ابھی تو منہ دکھائی کی رسم بھی نہیں ہوئی۔ وہ کہتی ہے کہ تمہاری پہلی شادی ہے، میری دوسری شادی ہے، اس لیے مجھے کوئی ارمان نہیں ہے۔ حنان کو یہ بات سن کر بہت زور کا دھچکا لگتا ہے۔ حنان کہتا ہے تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کیا؟ اس کی بیوی کہتی ہے کہ تمہاری ماں کو سب پتا تھا۔ یہ سن کر حنان اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اپنی ماں سے پوچھتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ میں نے تمہارے بھلے کے لیے ہی یہ سب کیا تھا، اب یہاں تماشا مت لگاؤ۔ حنان غصے میں آگ بگولا گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف حمزہ اور علیزے اپنے ولیمے پر بہت خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ حمزہ علیزے کو شاہ نواز گروپ آف انڈسٹریز کے مالک سے ملواتا ہے۔ وہ علیزے کی باتوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہیں عریشہ علیزے کو اپنی ماں سے ملوانے لے جاتی ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی ماں علیزے کو کھری کھری سنائے گی۔ عریشہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ تم تو ایک نیچ خاندان سے تعلق رکھتی ہو اور اس طرح کی بہت بری بھلی باتیں کرتی ہے۔ علیزے کہتی ہے کہ یہ جو چمک دھمک نظر آ رہی ہے یہ صرف لباس تک ہے، آپ کی زبان تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ عریشہ کی ماں سے اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں ہوتی اور وہ کہتی ہے کہ میں فنکشن چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ عریشہ کی ساس انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کسی کی نہیں سنتی اور چلی جاتی ہیں۔ وہیں سکندر علیزے کو روتا ہوا دیکھتا ہے اور کہتا ہے تم تو اتنی کمزور ہو، تم تو ابھی سے ہی رونے لگ گئی ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اس جنگ میں تم میرے سامنے صرف ایک چھوٹی بچی ہو، لیکن علیزے کہتی ہے کہ چونٹی بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن جب وہ ہاتھی کی سونڈ میں جاتی ہے تو ہاتھی کو دھیرے دھیرے پاگل کر دیتی ہے، میں بھی تمہیں اسی طرح پاگل کر دوں گی۔ سکندر کو علیزے کی باتیں صرف مذاق لگتی ہیں اور یہیں پر ڈرامے کی آج کی قسط اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ آگے جا کر کیا موڑ لے گا یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب